الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا جی الحمدللہ اللہ کے حکم سے آج ہم نیکسٹ سپارہ 14 سپارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور جو کہ سورت کے آغاز کے ساتھ ہی ہے سورۃ الحجر سورۃ ابراہیم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھی اور اس سورت کی ایک آیت جو ہے وہ پچھلے سپارہ نمبر 13 میں آتی ہے باقی یہاں پہ ہے اصل میں یہ جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی تھی تو اس لیے اس میں اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ بعد میں ابھی جس طرح لائک یہ جو بھی ہمارے پاس سیپریٹ سپارے ہیں اس میں جو الہدا وغیرہ کے ہیں اس میں انہوں نے پھر اس کو 14 پارے کے سٹارٹ میں ہی لیا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ظاہر سورت وہاں پہ مکمل ہوگی وہاں پہ ایک بات ختم ہوگی اب ہم دوسری سورت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو اسی لیے یہ آیت جو ہے میں نے چھوڑی تھی کہ ہم اس کو نئے سپارے کے ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے اینی وے تو یہ جو سورت ہے سورۃ الحجر نزول کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر بنتا ہے 54 اگر آپ کے پاس سپارے میں ٹاپ پہ آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہوگا اور ترتیب کے اعتبار سے 15ویں سورت ہے یعنی جو مصحف میں جو ہماری ترتیب چلتی آ رہی ہے سورۃ ابراہیم 14ویں سورت تھی اور یہ جو ہے 15ویں سورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں اور آیات جو ہیں اس میں وہ 99 ہے 654 اس کے کلمات بتائے جاتے ہیں 2807 حروف ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تھوڑی بہت آپ کو ڈفرینٹ بھی مل سکتا ہے نمبر جو ہے اتنا ایگزیکٹ نہیں ہوتا اچھا یہ بھی مکی صورت ہے ٹھیک ہے اس صورت کے نزول کے زمانے کے بارے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا رائے کا اختلاف مفسرین میں پایا جاتا ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی دور کی جو ابتدائی دور تھا اس میں اس کا نزول ہوا تھا اور کچھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی جو آخری دور تھا مکی دور اس میں یعنی جب بالکل مخالفت بہت شدت پر ہو گئی تھی تو اس وقت کی ہی دور کی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھا تو اب اس میں کیوں یہ مختلف آراء ہیں اصل میں یہ تو اس پہ تو سب متفق ہیں کہ مکی ہی صورت ہے یہ لیکن اس کی آیات جو ہے بہت لمبی نہیں ہیں چھوٹی ہیں اس وجہ سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ارلی مکی دور کی ہے ابتدائی دور کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتیں تھیں اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی تھیں لیکن جو ذرا مختلف آراء رکھتے ہیں کہ یہ مکہ کے آخری دور کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انذار ہے نا اس کی بہت شدت نظر آتی ہے یعنی جو خبردار کیا گیا ہے جو ڈرایا گیا ہے سزاؤں کا بتایا گیا ہے یا جیسے انداز ایسا ہے جیسے دھمکی والا انداز ہے نا تو اس کے حوالے سے ان مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری مکی دور کی صورت ہے اصل میں جو مکی دور کی صورتیں ہیں نا ان کے بارے میں بہت زیادہ تیقن سے یہ نہیں کہا جا سکتا کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں دونوں میں اپنا اپنا وزن ہوتا ہے اللہ تعالی عالم بہرحال یہ جو صورت ہے سورۃ الحجر یہ ایک تو ایک جیم پہ جزم ہے حجر دوسرا یہ کہ یہ حجر نہیں ہے یعنی حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں نا حجر اسود
یہ ہجر جو ہے یہ اصل میں قوم سمود جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا جو علاقہ تھا وہ ہجر کہلاتا تھا، اس جگہ کا نام تھا، ٹھیک ہے. اور یہ علاقہ جو ہے یہ آپ مدینہ سے اوپر کی طرف جائیں نا، شام کی طرف، یعنی گوئنگ ٹورڈز تبوک، تو اس وقت وہاں پہ یہ راستے میں آتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ مدائن صالح کے نام سے یہ کھنڈرات وہاں پہ ہیں، جہاں پہ اب تو بڑا وہ ٹورسٹ ایریا بنا دیا ہوا ہے، لوگ بڑا جا جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے تو اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اس میں بڑی سختی سے، شدت سے منع کیا گیا ہے کہ ان جگہوں پر، یہاں تک حدیث ملتی ہے، کل میں پڑھی تھی کہ اگر یہاں پہ جانا پڑ ہی جائے، یہاں سے گزرنا پڑ ہی جائے تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو مت جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے. اور ایک دفعہ قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچ کے تھے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد پتہ چلا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ وہاں سے جو پانی لے کے آٹا گوندا گیا تھا اس کو بھی جانوروں کو کھلانے کا حکم دے دیا تھا کہ روٹی نہیں اس سے ہم نے کھانی. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنا جو چلے کو امامہ یا اسکارف سوجا تھا وہ ایسے سر پہ ڈال دیا تھا، اور بالکل وہاں سے یعنی استغفار کرتے ہوئے، روتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے. صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی تھی. لیکن بس وہی بات ہے نا کہ نہیں ہے علم، نہیں ہے احساس، اور وہاں پہ لوگ جا جا کے بڑی پکچرز بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ. anyway آگے اصل میں آیت نمبر 80 سے آنورڈ جو ہے وہ چونکہ قوم سمود کا اس میں ذکر ہے، تو اس حساب سے وہاں پہ یہ ہجر کا ورڈ آتا ہے، اس لیے اس کا سورت کا نام یہ رکھا گیا. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 دفعہ بتایا کہ سورت کا نام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری سورت جو ہے وہ اسی ٹاپک کے گرد گھوم رہی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. بس وہاں ایک آیت ہوتی ہے جس میں وہ ایک ورڈ جو ہے وہ آتا ہے، اسی سے سورت کا نام جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے. لیکن اس میں اور طرح کے ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی سورۃ الحجر جو ہے چونکہ مکی سورت ہے تو اس لحاظ سے اس میں توحید کا بیان، رسالت کا بیان، آخرت کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو ہے اس کا حق ہونا، حق کے ساتھ نازل کیا جانا، اس طرح کے ٹاپک سارے ہمیں ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انذار کی بہت شدت نظر آتی ہے، یعنی بہت دھمکی والے انداز میں، بہت تھریٹننگ وے میں خبردار کیا گیا ہے. تو اس طرح کے سارے ہی ٹاپکس اس میں ہمیں ملیں گے. اور اس میں بالخصوص قصہ آدم اور ابلیس جو ہے نا وہ بھی ایک ذرا تھوڑے مختلف برائے میں بہت شدت کے ساتھ اس کا بھی بیان ہے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں. اور بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ انسان کو وارن کیا جائے اور دوسری قوموں کے حالات سے اس کو عبرت دلائی جائے، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے پاس ابھی جو وقت ہے یہ مہلت عمل ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے اور اس میں غافل ہو کے نہ رہو. تو یہ تو اس صورت کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کے بارے میں جو دونوں مختلف آراء ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو سورت سٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. الف لام را آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں. حروف مقطعات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطع کر کے لکھے گئے حروف، یعنی ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہوتا ہے، الف لام را. اور متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کی جو ہے کوئی صحیح اس کا ہم مفہوم مطلب متعین نہیں کر سکتے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا مطلب ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی حدیث سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے. اور ہم پہلے سورۃ آل عمران میں یہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ
قرآن کی آیات جو ہے محکمات اور متشابہات دونوں طرح کی ہیں، اور راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں، علم میں راسخ لوگ، وہ متشابہات کی توڑ میں نہیں پڑتے، وہ محکمات جو آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو اب جیسا یہ 3 حروف الف لام را، ان کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے. یعنی ابھی جب آپ یہ پڑھیں گے الف لام را تو 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے، یہیں تک ہمیں رہنا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی کچھ اپنی طور پر توجیحات کرنے کی کوشش کی ہیں یا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ان اللہ عالم، کہ میں اللہ ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، اور اس میں الف لام را جو ہے ان اللہ عالم و ارا، میں زیادہ جانتا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں. لیکن اس میں نہیں پڑھنا، اس چیز کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہمیں اس پہ کچھ نہیں بتایا گیا، خاموشی اختیار کی گئی ہے، تو ہم بھی خاموشی ہی رکھیں گے، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی کوئی بے معنی کلمہ ہے، بے معنی حروف ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم بس یہی اپنا ایک اپنی سوچ رکھیں گے، عقیدہ رکھیں گے کہ مطلب ان کا ضرور ہوگا، واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ بات اللہ سے منسوب کرنا کہ اللہ نے اپنے کلام میں کچھ ایسے کلمات یا کوئی ایسا حصہ بھی نازل کیا ہے جو کہ مہمل ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بے معنی ہے، تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. ٹھیک ہے، تو ہم بس اپنا عقیدہ یہی رکھیں گے کہ ان کا مطلب ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمارے علم میں نہیں دیا گیا، تو ہم اپنا معاملہ یہ رکھیں گے کہ بس ان کو ایز اٹ از لیں گے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اسی طرح سے ان کو علیحدہ علیحدہ قطع کر کے پڑھیں گے. یہ بھی یقین رکھیں گے کہ ان کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے ایک ایک حرف کے اوپر. اور بس اس سے زیادہ جو ہے اس کی توجیحات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بس صرف یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسا کلام تھا جو ان کافروں کو اور ان سارے مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے عاجز کیا تھا. تو اس میں یہ جو حروف ہیں جن کا مطلب نہیں بیان کیا گیا، تو یہ بھی ایک طرح سے آپ یہ کہنے کہ ایک اعجاز قرآن کا، ایک اعزاز قرآن کا، اور اس کی خوبصورتی، اللہ کے کلام کی خوبصورتی کہ یہ حروف یہاں پہ لکھے بھی گئے ہیں، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ مطلب تو کوئی ہوگا لیکن نہیں بتایا گیا. یعنی انسان کو چونکہ چیلنج کیا گیا تھا نا کہ یہ تو بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی خود سے لکھ کے لے آیا ہے معاذ اللہ، اور یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں معاذ اللہ جو یہ سن کے بتا دیتے ہیں. تو اس لیے بھی اس طرح کے الفاظ بتائے گئے کہ اگر انسانی کلام ہے تو پھر ایک طرح کا چیلنج ہے، تو پھر بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا، ڈھونڈ سکتے ہو، بتا سکتے ہو. اور ظاہر ہے انسان تو اللہ کے کلام کے برابر کا کوئی کلام لانا تو دور کی بات، کوئی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا اس کے برابر کی ہے، اس کے مقابلے. تو بہرحال اس معاملے میں جیسے میں نے کہا کہ خاموشی بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یقیناً کوئی ان کا مفہوم ہوگا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو، واللہ تعالیٰ عالم. ہمیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رہے. پھر اس میں آگے جیسا ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ جب بھی الفاظ آتے ہیں حروف مقطعات، تو اس کے بعد بالعموم قرآن مجید کی صفات کا بیان ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعریف ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تلکا آیات الکتابی و قرآن مبین. تلکا یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کے معنوں میں آتا ہے یہ آیات ہیں، الکتابی
الکتاب خاص کتاب کی ال جب لگ جاتا ہے نا تو وہ پراپر نام ہو جاتا ہے، خاص چیز کی بات ہے. اگر کتاب ہوتا تو اس کا مطلب کوئی بھی کتاب ہو سکتی، لیکن الکتاب سے مراد خاص کتاب. و قرآن مبین، اور قرآن کی جو مبین ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، با یا نون سے مبین ہوتا ہے واضح، روشن، بالکل کلیئر، جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہ ہو. تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ اس سے مراد سورۃ ہجر کی آیات بھی، اور اس سے مراد پوری جو آیات جو قرآن مجید کی ہیں، جتنی بھی اب تک نازل ہو چکی تھی جب بھی اس سورت کا نزول ہوا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن مبین کی آیات ہیں. ویسے تو الکتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں، جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان سب کے لیے ہی الکتاب کا ورڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے اسپیسیفکلی قرآن مجید مراد ہے، اور یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مبین ہے. قرآن کی یہاں پہ کیا خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ واضح کرنے والا ہے. اب قرآن مجید کیا کیا واضح کرنے والا ہے؟ ایک تو یہی کہ یعنی اپنے جو احکامات ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، ان کو بھی یہ بالکل روشن کر کے، واضح کر کے، کلیئر کٹ کر کے بتانے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو احکامات ہیں، ایک تو وہ بھی فیصلہ کن ہے جو قرآن میں بتا دیے گئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ حدود ہیں. کسی انسان کو یہ اتھارٹی دی ہی نہیں دی، یہ طاقت قدرت ہے ہی نہیں کسی انسان میں کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے ان احکامات کو تبدیل کر سکے جو کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں تھی اس میں آپ کو پتہ ہے تحریف کر دی گئی تھی، اپنی مرضی کی لفظی تحریف بھی کر دی تھی، معنوی تحریف بھی کر دی تھی. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود سزائیں بتائی گئی تھی ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو اس کے جو ہے احکامات ہیں وہ فیصلہ کن ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اس میں کوئی حکم، کوئی بات جو ہے وہ ناقابل فہم نہیں ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، شک و شبے والی نہیں ہے، اور یہ انسان کے اوپر ہر طرح کے حقائق کو بھی واضح کرنے والا. یعنی ایک تو یہ نا کہ سب کچھ واضح کرنے والی ہے، سارے جو احکامات ہیں، سارے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو حدود ہیں، ان کو واضح کرنے والی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ انسان کو تمام حالات اور کیفیات سے بھی آگاہ کرنے والی یہ کتاب ہے. کیا مطلب کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کے جو حالات تھے وہ کیا کیا تھے، انسان کہاں پہ تھا، کیسے اس نے عہد الست لیا، کس طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو قصہ، ان کو پھر ان سے غلطی کا صدور ہو جانا، اور پھر اس کے بعد کا جو سارا معاملہ وہ بھی، اور پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کی پیدائش سے موت تک کے جو حالات اس کو درپیش آ سکتے ہیں، اور اس میں اس نے کیا کرنا ہے، اس سے ریکوائرڈ کیا کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا کیا ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کن حدودوں کو یوتھ کو اپنانا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کے مرنے کے بعد بھی جو کیفیات اور جو صورتحال ہوگی اور جو حالات ہوں گے ان کو بھی کھول کھول کر بیان کرنے والا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مثالیں بھی دی ہیں دوسری قوموں کی جو پہلے گزر چکی ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی تھی. تو ان کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان یہ دیکھ لے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات کرے گا اور اس طرح کے کام کرے گا جو کہ ان قوموں کے نافرمانوں اور سرکشوں نے کیے تھے، تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو. تو یہ سب کچھ بھی واضح کر کے بتا دی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انذار ہے اور تبشیر بھی ہے. تو جب قرآن مبین کا ورڈ آئے گا تو اس میں سبھی چیزیں آ جائیں گی نا، کہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ایسے گزارو گے تو آخرت میں جو ہے وہ تمہیں خوشخبریاں ملیں گی، اچھی گزارو گے، حدود و قیود کے مطابق گزارو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر گزارو گے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوں گے. تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہماری زندگی کا، کوئی ایسا معاملہ،
کوئی ایسا مرحلہ جس کے اوپر ہمیں اس قرآن سے ہدایت نہ ملتی ہو، نہ واضح ہو. اور یہ واقعی آپ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ہر ایک کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر ہر طرح کے حالات و واقعات اور اس کے مطابقت سے جو ہے وہ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کی کلاس تو ایسی تھی کہ بس جیسے میرے ہی لیے اللہ نے مجھے یہ آیات پڑھی، کیونکہ میرے ساتھ زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، یا میں یہ سوچ رہی تھی، یا مجھے یہ پرابلم تھی اور اسی سے ریلیٹڈ آیا تھا. اور یہ کسی ایک انسان کا معاملہ نہیں ہوتا، ہم سبھی اس سے گزرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے یہ کتاب دی گئی ہے نا. انسان ہی کا تو ذکر ہے اس میں، انسان کو ہی تو بتایا گیا ہے. یعنی یہ پورا ایک مینول دیا گیا ہے ہمارے لیے کہ جس ہم جب ہم کو گیجٹ یا مشینز وغیرہ لیتے ہیں گھر کے لیے، اپلائنسز لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیا کیا اس میں پوری ڈائریکشنز اس میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مینول کی ہی حیثیت ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کیا اس میں حدود ہیں جن کا تم نے خیال رکھنا. اور ہر چیز کو اتنا واضح کیا گیا ہے کہ جو اس کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا، سارے تعصبات کو ایک طرف رکھ کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت نہ ملے. ٹھیک ہے، جو اپنے دل میں ٹیڑھ لے کے یا کسی قسم کا تعصب رکھ کے یا اس قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضد اور ہٹ دھرمی اور انا کے جذبات کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس کو تو ہدایت نہیں ملے گی. اس کو پھر یہ قرآن مبین بھی نہیں ملے گا، اس کے لیے تو کچھ بھی واضح نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے اپنے لیے خود ہدایت کے دروازے بند کر دیے اس کے لیے تو پھر ہدایت ہے ہی نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت رکھی ہے یہ ان کے لیے رکھی ہے جو ہدایت پر آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا اصول بھی ہے اس قرآن مجید کا کہ اللہ نے تو آیات بالکل واضح کی ہیں، قرآن بھی قرآن مبین ہے اور سب کچھ واضح کرتی ہے، دلائل کے ساتھ باتیں ہیں، روشن دلائل کے ساتھ. یعنی ایسی ایکسپلینیشن اس میں ہمیں ملتی ہے، مثالیں دے کے سمجھا دیا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی انا اور اپنی ضد پر، اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتا ہے اور یہی کہے گا کہ یہ نہیں ماننا یا یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں یا اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے، تو اس کو تو پھر اس سے ہدایت ملنی بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو پھر یہ قرآن مبین ہوگا نہیں. لیکن اس میں قرآن میں کمی نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو آیات آتی ہیں جس میں قرآن مجید کی ان صفات کا بیان ہوتا ہے، یہ اسی لیے آتی ہے کہ جو بھی اس قرآن پہ اعتراض کرنے والا ہے نا، وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ کمی قرآن میں نہیں ہے، کمی قرآن کے احکامات یا اس کے دلائل میں نہیں ہے. انسان کی اپنی عقل میں کمی ہے، انسان کی جو اپنی انا ہے نا، وہ اس کو اس قرآن مبین تک پہنچنے نہیں دیتی، یا اس کے احکامات جو اتنے واضح، اتنے روشن ہیں، اتنے روشن دلائل ہیں، ان تک جانے ہی نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ انسان خود ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا نا. تو یہ بھی چونکہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور قصے کہانیاں معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں، اور بالخصوص مکی صورتوں میں ہمیں یہ بہت زیادہ ملتا ہے ایک تاثر کے یا اس طرح کا ایک طریقہ کار قرآن کی آیات کو بیان کرنے کا، جس میں قرآن کی حقانیت کو بہت واضح کیا جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے نا، ایمان لانا، مان کے پھر عمل کرنا، وہ تو بعد کی باتیں. جب یقین ہی نہیں ہوگا، جب اس چیز کے اوپر انسان کا دل ٹھہرا ہوا نہیں ہوگا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ہے اور مجھے اسی سے ہدایت ملے گی، جب تک یہ یقین میں کامل نہیں ہوگا، یقین پختہ نہیں ہوگا، تو باقی کے سٹیپس ہو نہیں سکتے. تو اس کی اکثر صورتوں کے شروع میں ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر یقین پختہ ہو اور پھر بعد کی باتیں کی جائے. تو اس صورت میں بھی یہ جو تمہید باندھی گئی نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید اتنی خصوصیات والی کتاب ہے، اتنی جامع، اتنے واضح دلائل اور روشن والی کتاب ہے، تو اس چیز کے اوپر یقین کر لو اور اب آگے کی بات سنو. ٹھیک ہے، چاہے اس میں تمہیں انذار کیا جا رہا ہے، چاہے اس میں تبشیر ہے، بس اس پہ تم پہلے یقین کر لو پختہ کامل کہ یہ بالکل سچی، حق پر مبنی، واضح، روشن دلائل والی کتاب ہے.
ٹھیک ہے. اور آگے کیا بات بتائی گئی کافروں کے حوالے سے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا جب یہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوں. ربما، یہ ربما جو ہے نا بیسیکلی تو یہ حرف جارہ ہے. ربا جو ہے وہ حرف جارہ، جیسے حرف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے جو اپنے سے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جارہ جر سے ہے، جر زیر کو کہتے ہیں. جیسے حتی ہے، الہ ہے، اللہ ہے، بہت سے اس طرح کے روپے جا رہے ہیں، انہی میں ایک ربا بھی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے ربا جو ہے نا، تو اس میں پھر ماں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آگے یود الذین تھا نا، تو ربا ماں یود الذین، یعنی اس میں ماں جو ہے وہ اضافی ہے. پر اس کے جو ہے نا دونوں طرح سے مطلب ہو سکتے ہیں. اس میں تکثیر کا بھی مفہوم ہو سکتا ہے یعنی کثرت کا، اور اس میں تقلیل کا بھی مفہوم ہو سکتا ہے یعنی قلت کا. دونوں مواقع پر یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی اکثر اوقات یہ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، یعنی جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ بہت پرہیپس ایسا ہو، شاید ایسا ہو، جو اس میں کمی کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم کثرت کے مفہوم کے ساتھ بھی اس کو کرتے ہیں نا کہ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوگا، کئی جگہوں پر، اکثر اوقات پر ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے اس میں دونوں طرح کے مفہوم آ سکتے. اچھا، اب یہ لفظ یوز کر کے آگے بتایا کیا گیا ہے؟ یود الذین. یود جو ہے یہ مطلب جیسا آتا ہے نا کہ چاہیں گے، بہت زیادہ ان کی حسرت ہوگی، یا جو ہے آتا ان والا وہ کے معنی میں. اور ود جو ہے واو دال دال، یہ انٹینس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، جب انسان کی بہت زیادہ کوئی خواہش ہو. ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ. ربما یود الذین اکثر اوقات یا بعض اوقات چاہیں گے یا چاہتے ہیں. یود جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آ سکتا ہے. مضارع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس میں ماضی حال اور ماضی مستقبل دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اب کون لوگ ہیں؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا کہیں گے، کیا ان کی حسرت ہوگی؟ لو کانوا، کاش کہ وہ ہوتے مسلمین، مسلمان. تو یہ ربما کا ورڈ یوز کر کے آگے یہ بتایا گیا کہ حسرت وہ کیا ہوگی جو کہ اکثر اوقات بھی ہو سکتی ہے، جو کہ کبھی نہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. اور وہ حسرت ان کی یہ ہوگی، ان کفار کی، کہ کاش ہم بھی مسلمان. یعنی یہ کفار، ان کے اوپر ایسا وقت آئے گا جب یہ چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اب وہ وقت کون کون سا ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اس دنیا کا بھی وقت ہو سکتا ہے، اس سے مراد ان کی موت کا بھی وقت ہو سکتا ہے، اس سے مراد موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی ان میں سے بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے، ان کی برزخ کی زندگی کا بھی، اور اس کے بعد پھر جب آخرت قائم ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، وہ وقت بھی مراد ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جہنم میں ڈالا جانا، یہ سارے اس میں جو ہے مختلف مراحل، ہر مرحلے پر کسی بھی وقت جب بھی کافروں کی یہ حسرت یا خواہش ہوگی اور ہوگی، تو اس کے لیے یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. یعنی ہر طرح کے مرحلے پر ہی یہ جو بات ہے یہ ثابت آتی ہے. دیکھیے دنیا میں جس طرح بات نے لکھا کہ ابھی یہ مکی دور کی صورت تھی، تو آگے آنے والے جو ان کو حالات تھے، جس میں بالخصوص سب سے پہلے تو جو غزوہ بدر ہوا تھا، جس میں اتنی شاندار فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی، تو بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ایک طرح کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ اس وقت جب ان کو اتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت وہ یہی چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے تو آج اس ہزیمت سے، اس بے عزتی سے بچ جاتے. ٹھیک ہے، بعض نے یہ، لیکن بعض نے یہ کہا کہ فتح مکہ کا جو موقع تھا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا مارکا تھا اور ایک بہت بڑی فتح تھی، جب مسلمان جو ہے اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے
ظلم کے ساتھ مکہ سے نکالے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر فاتح گروہ کی حیثیت سے تقریباً 10,000 کا لشکر تھا جو پھر داخل ہوا تھا مکہ میں، اور بغیر کسی لڑائی کے ہی سب نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے تھے اور مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا. اور بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے اگر آپ سیرت میں پڑھیں کہ جب قافلہ وہاں پہ پہنچ گیا، رات میں پڑاؤ ڈالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ دور دور ہو کے بیٹھ کے اپنے آگ کے الاؤ روشن کرو رات میں. تب وہ 10,000 کا لشکر جو مختلف گروہوں میں بیٹھا ہوا اور آگ روشن ہوئی بھی تھی مکہ میں، مکہ کے سراؤنڈنگز میں، تو اس کو دیکھ کر ہی اتنا روب پڑ گیا تھا کافروں کے اوپر کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بس اب تو ہم جو ہیں وہ بالکل مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کی فتح یقینی ہوگی. تو بعض نے اس کو فتح مکہ سے بھی بالخصوص اس کو منسوخ کیا کہ یہ بات جو ہے یہ اس پر اس کے حوالے سے کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ کافروں کو موت کے وقت یہ حسرت ہوگی تو اس پہ بھی یہ بات بالکل صادق آتی، کیونکہ ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں بہت تفصیل سے کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو اس وقت اس کے اوپر حقیقت واضح ہو جاتی ہے. جس طرح کے فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، بہت سختی کے ساتھ اس کی جان کنی کا معاملہ ہوتا ہے، سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے جو بھی نافرمان اور سرکش کافر ہوتے ہیں. اور پھر ایک بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹ کے اس کی روح جو ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تو وہ معاملہ بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہے کہ اسی وقت سے کافر سرکش جو ہوتا ہے اس کی حسرت شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر قبر میں جو بھی معاملات ہوں گے، یعنی جو کافر ہیں ان کے پاس جب فرشتے آئیں گے اور وہ کس طرح سے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو بتایا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول کے کہ یہ چیز تھی جو تمہیں مل سکتی تھی جس سے تم نے انکار کیا، یہ وہ ٹھکانہ تھا. اور پھر ان کو جہنم کی کھڑکی کھول کے اس کی گرم ہوا دی جائے گی اور ان کی قبر بھی ان پہ تنگ کر دی جائے گی، اور یہ سارے سختی والے معاملات ان کے ساتھ اس وقت بھی اس کی حسرت ہوگی. پھر برزخی زندگی میں جو عذاب اس کو دیا جائے گا وہ بھی ظاہر ہے ایک اتنا سخت حسرت کا معاملہ کہ اس کو دیکھ کے ہر کافر یہی کہے گا کہ میں نے کیوں نہیں مان لیا، کیوں نہیں میں ایمان لے آیا. اور اس کے بعد لیکن جو زیادہ مفسرین کا اس کے اوپر ایک آپ کہہ لیں سب کی رائے ایک ہی ہے اور ایک رائے کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے اصل میں جو مراد ہے وہ آخرت میں جو ان کافروں کی حسرت ہوگی نا وہ مراد ہے. اور وہ آخرت کے ہر مرحلے پر ہوگی، قدم قدم پر ہوگی، چاہے آپ اس کو اکثر کے معنوں میں لے لیں، ٹھیک ہے، کہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ہوگا کہ یعنی جب پھر وہ آخرت کا دن آئے گا اور وہ معاملہ ان کے ساتھ شروع ہوگا نا سختی والا اور عذاب والا، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی اور پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا دن جو ہے وہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سکون کا دن رکھیں گے. ان کے روشن چہرے ہوں گے، ان کا حساب بھی آسان ہوگا، ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے کے ان کے حساب یمین میں شامل کر کے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی. جبکہ جو کافر ہیں ان کے لیے جس وقت سے وہ قبر سے نکلیں گے، ابھی ہم نے پڑھا نا سورۃ ابراہیم کی جو اینڈ کی آیات تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ بھاگ رہے ہوں گے سر اوپر اٹھائے ہوئے، خوف سے دل اٹھ کے ان کے حلق میں آ رہے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی دہشت سے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں پہ جو ان کی ساتھ جو حساب کتاب کی سختی کا معاملہ کیا جائے گا وہ بھی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جب فیصلہ سنا دیا جائے گا اس وقت بھی ظاہر ان کو یہ حسرت ہوگی. اور ایک بلکہ حدیث کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب جہنم میں یہ ڈالے جائیں گے نا تو اس وقت کچھ ظاہر کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، وہ بھی اپنی گناہوں کی سزا تو بہرحال بھگتیں گے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جو بھی کلمہ گو، جو بھی مسلمان
جس نے کبھی بھی مطلب ظاہر ہے دنیا میں کلمہ پڑا ہوگا اور وہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، جب وہ اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ اس کو بھگت لے گا، اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے، تو اس وقت بھی یہ جو کافر ہیں یہی خواہش کریں گے، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی مسلمان، یعنی پہلے تو جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا ان کے ساتھ، تو وہ کافر جو ان کو کہیں گے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی تو ہمارے ساتھ ادھر ہی آ گئے ہو۔ لیکن بعد میں جس طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو مسلمان تھے، چاہے انہوں نے کیسے بھی گناہ کیے ہوں گے، جب اپنے گناہوں کا کفارہ بھگت لیں گے، سزائیں بھگت لیں گے، تو ہر کلمہ گو کو بہرحال وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو سرکش اور کافر جو اپنی ہٹ دھرمی زدانات پہ ہی جمے رہے، اڑے رہے، ان کے لیے ہمیشگی کی وہاں پہ زندگی ہے۔ اور پھر وہاں پہ جیسا بھی پڑھ چکے ہیں کہ موت بھی نہیں آئے گی، یہ موت مانگیں گی اور موت نہیں ملے گی۔ ان کی یہ بھی حسرت بتائی جاتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش وہ جو ہمیں دنیا میں موت آئی تھی وہی ہمارا خاتمہ کر دیتی، وہی ہمارا آخر ہوتا اور ہماری یہ دوسری زندگی ہوتی ہی نہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مختلف جو مراحل ہیں، ہر مرحلے پر جو کافر ہے اس کی یہی حسرت ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ دائمی حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے تو ہم بھی آج اس جہنم سے نکال لیجیے۔ تو یہ سارے مراحل جو ہے نا، چاہے آپ دنیا کے لحاظ سے لے لیں، چاہے مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات کے حوالے سے لے لیں، اور یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو سرکش کافر ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے اللہ کے نام لیوا، ان کو کسی قسم کی کوئی ترقی مل جائے، کوئی فتح مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو قابو کر لیں، ہم اپنی طاقت کے زیر اثر ان کو لے آئیں۔ آج ہی ہے نا، آپ دیکھیں جتنی بھی کافر طاقتیں ہیں ان کا ایک مطمع نظر یہی ہے زندگی کا کہ ان مسلمانوں کو جو ہے نا قابو کر لو، یا تو ان کو آپس میں لڑا کے پھوٹ ڈلوا کے ان کو ایک دوسرے سے دور کر کے ان کے اوپر قابو کر لو، یا ویسے جو ہے اب جس ملک کے اوپر بھی چاہے کوئی الزام لگا کے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو اس کے اوپر اٹیک کر لو، اس کے پاس فلاں چیز ہے تو اس کے اوپر اٹیک کر لو، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا ہر طرح کا جو حربہ جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہے، کیونکہ ان کے اندر ایک یہ تکلیف اور حسرت ہوتی ہے جب بھی یہ کسی مسلم قوم کو یا مسلمان ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج یہ کافر، یہ سرکش لوگ جو ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، یہ اس قرآن کی حقانیت کو نہیں مانتے، مگر یہ جان لیں کہ عنقریب یہی چیز ان کی حسرت بن جائے گی، اور یہ خود کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، خواہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہی ہوئے ہوتے، یعنی مسلمین ہے نا کہ یعنی وہی بات کہ پیدائشی مسلمانوں، آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، لیکن بہرحال ایک فائدہ تو ان کو ہے، چاہے وہ بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، لیکن اگر بیسکس بھی ان کی ٹھیک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، عبادات ہی کرتے ہیں اپنی جو ہے، اور ظاہر ہے جو گناہ غلط خطائیں کر رہے ہیں اس پہ یا تو استغفار کر لیں یا اس کو وہ بھگت لیں، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، ایک نعمت ہے مسلمان ہونا۔ لیکن آپ دیکھیں آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی اس نعمت کو بھی چھپانا چاہتے ہیں، بالخصوص یہاں پہ ان مسلم ممالک میں آ کے نا اپنے اسلام کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو شو کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنا کوئی اپنے کوئی کپڑے اس طرح کے پہن لیے، لباس اس طرح کا کر لیا تو شاید ہماری تو بڑی سکی ہو جائے گی، یا ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور چھپتے ہیں اپنا، بعض نے تو اپنے نام وغیرہ بھی اس طرح کے رکھے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ وہ رحمت ہے مسلمانوں کے اوپر جس کے اوپر کافر جو ہیں وہ حسرت کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور آخر تک جو معاملات چلتے رہیں گے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے ان کافروں کی یہ حسرت ہوتی رہے گی۔ زندگی میں تو دیکھیں انسان خود کو بڑا آزاد سمجھتا ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے نا، اتنا ہدایت کی طرف بلایا بھی جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتا،
تو یہ آزادی جو اس کو ملی ہے، یہ تو صرف اس لیے دی گئی ہے کہ اپنا راستہ خود چن لے. لیکن انسان یہ غلط سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں تو جو ہوں وہ بڑا قادر ہوں ہر چیز پہ، اور میری مرضی اور میری پسند ناپسند جو میں صحیح سمجھوں گا بس وہی ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو یہ تو اصل میں انسان کی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی کا بعد میں اس کا حسرت بنایا جانا، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ آج تو یہ کفر کرتے ہیں، سرکشی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، لیکن یہی ان کی جو روش ہے بعد میں ان کے لیے ایسی حسرت بنے گی کہ انہی لوگوں کو جن کو یہ اپنے ظلم کا شکار کرتے ہیں، جن کا استہزاء کرتے ہیں اور یعنی مذاق اڑاتے ہیں، جن کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، جن کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور مسلمان کہہ کے یا اسلام کا ایک طرح کا تانا بنا دیا ہوا ہے اور وہ لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. انہی لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں پھر ان کے مسلمان ہونے پر ہی یہ ایسی حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمارا آج یہ حال ہو. تو یہ یہاں پہ ایک بڑی آپ کہیں کہ ایک طرح کی ایک دھمکی موجود ہے اس کے اندر. یہ جو بات ہے نا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک انذار موجود ہے، ایک کلیئر کٹ ایک تنبیہ اس میں کر دی گئی ہے کہ اپنا بچاؤ کرنا ہے تو ابھی کر لو، ورنہ جتنی تمہاری یہ طاقت ہے نا یہ سب ختم ہونے والی ہے. سارے کافر ان کی قوت اور ان کی طاقت اور جس پہ آج ان کو بڑا نشہ ہے یہ سب ختم ہونے والی، کیونکہ بقا تو صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہی غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ دین اور یہ قرآن اسی کو بقا ہے، اسی نے غالب آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بقا ہے. تو انہوں نے ہی فاتح ہونے، انہوں نے غالب ہونے. تم لوگ جو ہو اپنی حسرتوں کا شکار ہوتے رہو گے دنیا کی زندگی سے لے کر قبر، برزخ اور آخرت کے سارے معاملات تک، جو بھی آپ اس میں وقت یا مرحلہ لیں. آگے دیکھیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے. ذرہم، چھوڑ دو ان کو. یہ جو ہے نا اصل میں وزرا ہے، روٹ ورڈ اس کا واو زال اور را ہے. وزرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیں. تو اس سے یہ ذرہم یعنی ہم سے مراد ان کو چھوڑو. افعال ناقصہ ہے، اس کا صرف امر کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، مضارع امر کا ماضی نہیں ہوتا. اچھا، تو ذرہم جو ہے یہ یعنی جیسے کسی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیں، اور اس کو پھر اب جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کو کوئی مزید اعتراض یا اس کی مداخلت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی مداخلت یا اعتراض کی اجازت اس کو نہیں مل سکتی. تو ذرہم، چھوڑ دو ان کو. یأکلو، یا وہ کے معنی میں آتائن والا حمزہ کاف لام اکلا ہوتا ہے کھانا، وہ کھائیں. یأکلو، وہ کھائیں، باؤ جو ہے پلورل کے لیے. وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ فائدہ اٹھا لیں. تمتع جو ہے میم تا عین سے ہے، معلومتا ساز و سامان جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ جو متع ہے نا، متعو یتمتعو، بیسیکلی جس طرح جس کو ہم انجوائے کرنا کہتے ہیں نا، لائف انجوائے کرنا، مزے اڑانا، فائدے اٹھانا، یہ اس معنوں میں. وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ خوب مزے کر لیں، وہ فائدے اٹھا لیں. اور یلہہم، یل جو ہے یا جو اس میں آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے، اور آگے جو ورڈ ہے وہ لو کا ورڈ ہے بیسیکلی، لام ہا اور وا. اور لو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے، اور اس کو ایسا مگن کر دے اپنی اس کی سوچوں میں اور اس کے کاموں میں کہ اس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے، اپنی بندگی اور اپنی ابدیت کے اظہار کے جو فرائض اس کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں اس سے بالکل وہ غافل ہو جائے. تو ایسی ہر چیز جو ہے وہ لغو ہے. تو اور غافل بنائے، یہ ہم تھا جو کہ ہم ہو گیا، ان کو، ہم سے مراد نہیں ہے ان کا. وَيُلْهِهِمْ، اور وہ غافل بنائے ان کو. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ،
عمل جو ہے یہ امیدیں، آرزویں، اس سے یہ مراد ہے. فسوف تو ان قریب، تو سوف ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، یا وہ کے معنوں میں عین لامین علم سے ہے، وہ علم حاصل کر لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو معلوم ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. یعنی بات وہی ہے کہ جس طرح یعنی کیونکہ تبلیغ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ایک کافی وقت گزر گیا ہے، گویا تبلیغ کا حق تو ادا ہو گیا ہے، یعنی حجت تمام ہو گئی ہے، اب ان کو چھوڑ دیں. اور جیسا میں نے آپ کو کہا نا، جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری دور کی آیات ہے، تو کیونکہ تبلیغ کے بالکل شروع میں تو یہ بات نہیں کی جا سکتی نا کہ ان کو چھوڑو، خیر ہے، رہنے دو، ایسا نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے بھی نہیں کہ ان کو سمجھانا نہیں ہے آج کے بعد، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب صرف ان کو یہ ہے، یہ اصل میں وہی بات ہے، یہ بھی انذار کا یعنی وارن کرنے کا، تھریٹ کرنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے، یعنی انذار اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ کیا ہو، یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا، کہ یہ کھا لے پی لے اور اپنی انہی امیدوں میں، اپنی انہی آرزوؤں میں یہ گم رہے، اسی میں یہ غافل رہے. اور یہ موج کر لیں، انجوائے کر لیں، جتنا بھی انہوں نے اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور انجوائے کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ویسے تو ایکسپلین نہیں کی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھریٹننگ وے میں بات آپ کو ملے گی. اس صورت میں انذار جو ہے بڑی شدت سے ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کر لو، کھا لو پی لو، موج کر لو، مزے اڑا لو، اس کے بعد پھر تمہیں پتہ چل جائے. بعض دفعہ بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، اچھا کر لو پھر میں بتاتی ہوں تمہیں. تو یہ اس طرح کا انداز ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو کھانے پینے والی، موج کرنے والی بات ہے نا، یہ ایسا ان کا کافروں کا ایک سلوگن ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے اس کو یہ دوسروں کے ذہنوں میں بھی ڈالتے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اردو میں بھی ہمیں یہ سکھا دیا گیا، کھا لو پی لو، موج کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، عیش کر لو. بابر بے عیش گوش کہ عالم دوبارہ نہیں، اس کے جو فارسی کا بھی شعر سا ہے بادشاہ بابر کا، اس میں بھی یہی ہے نا بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا جائے سب کا کہ اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ کھا لو پی لو، مزے کر لو، موج کر لو، انجوائے کر لو، دوبارہ زندگی نہیں ملی. ٹھیک ہے نا، کہ عالم دوبارہ نہیں، یعنی دوبارہ نہیں زندگی ملنی، جتنی تم نے انجوائمنٹ کرنی ہے اسی زندگی میں کر لو، اسی زندگی میں عیش کرو. تو یہ ان کافروں کا ایک موٹو ہے، ان کی زندگی کا ایک نظریہ ہے، ان کا سلوگن ہے. ہمارے دین میں تو اس قسم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا یہ نہ ہو کہ تم اپنی زندگی جو ہے وہ غفلت کے ساتھ گزارے جاؤ، اپنی ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دو، اور اس کے بعد یہی لمحات تمہارے لیے آخرت میں جا کے حسرت بن جائے. تو ہمارے یعنی دین میں تو ایسی کوئی ٹیچنگ ہے ہی نہیں کہ انسان جو ہے وہ جو ابھی وقت ہے، جوانی ہے، تو اس کو مزے کر کے گزار لو. لیکن ان لوگوں نے یہ ایک نظریہ ایسا بنا دیا ہے اور اس کو پھر اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ آج کیا مسلم کیا غیر مسلم ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ بس مزے اڑا لو، عیش کر لو، اور انجوائمنٹ ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لائف سٹائل ایسا بنا دیا گیا، یعنی اتنی ان کی ایسی یہ چال تھی کہ ایک لائف سٹائل ایسا بنا کے ایسی سوچ دے دی گئی ہے ہم سب کو، ایسا سکھا دیا گیا ہے کہ لائف کی ہر چیز کو ہم نے نہ کسی طریقے سے انجوائمنٹ سے، انٹرٹینمنٹ سے ضرور جوڑنا ہے. کچھ بھی آپ لیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سے نا انٹرٹینمنٹ کا، انجوائمنٹ کا پہلو ہم ضرور ڈالیں. گانا بجانا، ڈانس کرنا، اور بالکل اپنی زندگی جو ہے وہ اس میں مزے کرنا، کوئی یعنی
ہیپی لکی گو ہے، فلاں تو بڑا ہیپی لکی گو ہے، اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے کانسیپٹس، اور ہماری یوتھ بھی اس چیز کا اتنا شکار ہو گئی ہے نا کہ ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ بس خاص طور پہ ابھی ہم ینگ ہیں، ہم جوان ہیں، تو ہماری زندگی کا مقصد صرف انجوائمنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کانسیپٹ نہیں دیا جاتا نا کہ ہر ایک نے جوان نہیں رہنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کسی کی کتنی زندگی ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اتنا غافل کر دیے جو آگے ہے نا، یَأْکُلُ وَیَتَمَتَّعُ وَیُلْہِہِمُ الْأَمَلُ، یعنی اپنی امیدوں میں ہی یہ غافل ہو کے رہ جائے. اب دیکھیں کتنی انسان کی خواہشات ہے اور کیسی کیسی امیدیں بانٹ لے کے انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور زندگی کے مقصد کو بھلا کے اس سے غافل ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو العمل ہوا ہے، یلہہم العمل، عمل سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ابھی جو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی وہ غافل ہوئے ہوئے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے یہ زندگی ایسی ہی رہنی ہے، یہ میری پاور، یہ میری طاقت بھی ایسی ہی رہنی ہے، اور میری ساری زندگی اسی طرح گزرے گی کہ بس میں جو بھی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. اس کو ایک وہ جو ہے نا یوٹیلیٹیرینزم، یعنی نظریہ افادت پسندی، کہ جو چیز بس فائدہ دیتی ہے اس کو لے لو، جو فائدہ نہیں دیتی نا اس کو چھوڑ. تمہاری زندگی تم ہو، تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری پرسنالٹی ہے. خاص طور پہ یہ یہاں پہ تو اب کچھ یہاں پہ بلکہ اب تو ہر جگہ پہ ایک اس طرح کا ماحول اور سوچ کریٹ کر دی گئی ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ آئی، می، مائی، میں، میری پرسنالٹی، میری پسند ناپسند، مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، میری کیا ضروریات ہیں. اس سے آگے کا سوچنے نہیں دیا جاتا. ایک اس طرح کا تھاٹ پروسیس بنا دیا گیا اور واقعی اتنا غافل کر دیا گیا نا انسان کو. آپ دیکھیے کتنی خواہشات اور کتنی امیدیں انسان کو ڈال دی گئی ہیں. ایک چیز پوری ہوتی ہے ساتھ ہی دوسری چیز کی پڑ جاتی ہے، ایک چیز مل جاتی ہے ساتھ ہی دوسری چیز کی خواہش. کیونکہ میں تو کبھی بچوں کو بھی دیکھ کے نا مطلب مجھے گھبراہٹ ہی ہوتی ہے. سوچ یہی آتی ہے کہ کوئی موقع ہی نہیں جانے دیا جاتا ان کی زندگی میں، کوئی فراغت کا وقت لا کے کہ ان کو کچھ اور بھی سوچ ملے. بھاگو بھاگو بھاگو، پہلے پڑھائیاں کر لو، ڈگریاں لے لو، اس کے بعد جابس کر لو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ چیز نہیں کرنی، ظاہر ہے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، آپ کو معاش ہونا چاہیے، ذریعہ معاش، اور آپ نے obviously اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنی ہے. میں صرف یہ پوائنٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ جتنا زیادہ مادہ پرست بنا دیا گیا ہے نا آج تمام لوگوں کو، کہ بس کھا پی لو، مزے کر لو اور اپنی زندگی کی خواہشات پوری کرو، پیسہ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، باقی چاہے تم غافل رہو، چاہے تمہیں ہوش ہی نہ ہو کہ تم نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، تم مسلمان ہو، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنی، وقت ہی نہ دو ان کو، سوچ ہی نہ آئے، ان کو یاد ہی نہ رہے. آج آپ دیکھیں اتنا مشکل ہو گیا ہے بچوں کے لیے کہ وہ نماز کے لیے بھی وقت نکالنا جو ہے اس کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. اور اتنا ان کے ذہنوں کو بزی کر دیا گیا ہے پڑھائی، جاب، اور اس سے ذرا سا جو ٹائم ملتا ہے تو یہ موبائلز اور لیپ ٹاپس اور یہ خرافات اور اس قسم کے پروگرامز اور چیزیں، مطلب ان کو سوچ آنے ہی نہ دی جائے، کہیں ادھر ادھر ان کا ذہن جائے ہی نہ، بس مگن رہے. انٹرٹینمنٹ بچوں کے لیے بھی آپ دیکھ لیں سوری پڑھائیاں ہیں ان کی، تو بچوں کو نا انجوائمنٹ کے ساتھ، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پڑھانا چاہیے، کھیل کھیل میں پڑھانا، یعنی ہر چیز میں کھیل تماشا، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ، ہر چیز کو ہم نے جو بھی موقع ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا ہے، چاہے وہ تو کسی اور طرح کا موقع ہے، ہم نے اس میں کھینچ کھانچ کے کسی نہ کسی طرح کی انٹرٹینمنٹ کو ضرور لے کے آنا ہے. یہاں تک کہ عبادت کے طریقوں میں بھی اب یہ قوالیاں اور یہ اس طرح کی رقص و سرود، اس کو نام ان کے بدل بدل کے، اور دھمال اور یہ اس قسم کی باتیں کر کر کے لوگوں کو اس میں مگن کر دیا کہ شاید یہ جو تم اس طرح جوگی بن کے یا اس طرح کی قوالیاں سن کے اور یہ جو دھمال ڈالو یہ سب جائز ہے اور یہ بھی ہی عبادت کا ہی طریقہ ہے. یا پھر اب یہ جو آپ عید میلاد النبی کے موقع پہ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہم، وہ بیسیکلی جو پیچھے کانسیپٹ ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کا ہی ہے. یہ جو یتمتعوا والی بات ہے نا، کیونکہ اتنا زیادہ یہ آئیڈیا انکلکیٹ کر دیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی کو انجوائے کر. اب آپ دیکھیں مسلمان کس طریقے سے چونکہ غافل ہو چکے ہوئے ہیں، اپنے دین سے دور ہے، لا علمی ہے، نہیں پتا ہے،
تو بظاہر وہ کیا کر رہے ہوتے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کی خوشی منا رہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ناچ گانا میوزک اور جلسے جلوس اور کھانا پینا اور عید بنا لیے نا، یعنی خود سے انٹرٹینمنٹ نکال رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 2 عیدیں بتائی گئی تھی وہ ہمارے لیے ناکافی ہوتی تھی نا، معذرت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین دے کے گئے اس میں تو انٹرٹینمنٹ کے مواقع بہت کم ہیں، 2 دن ہی ہم خوشی منائے کہ عید الفطر اور عید نہیں، ہمیں تو زیادہ انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہمیں تو زیادہ ایسے مواقع چاہیے، تو اس لیے ہم نے ایک نئی عید نکالی اور اس پہ پھر ہم جشن بھی منائیں گے اور اس پہ ہم ساری حدودوں کو یوں پار کر دیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی برتھ پہ کیک کاٹے تھے یا ان کے صحابہ کرام نے، یا یہ خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منائی گئی یا صحابہ کرام نے اس دن کو منایا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے اس طریقے سے اجتماع کیے تھے، جلسے جلوس نکالے تھے، سب کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ ہم نے انٹرٹینمنٹ ضرور کرنی ہے نا، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے کسی گھر میں، ہم کھانا پینا نہیں کریں گے، اور اس پہ پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس کے اوپر یہ پردے ڈالیں گے یا یہ لبادے اوڑھیں گے کہ ہم تو درود کی محفلیں کر رہے ہیں نا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو سن رہے ہیں، اس کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں۔ تو آپ نے آج 12 ربیع الاول کو ہی کیوں یہ کرنا تھا؟ آپ کو پچھلے مہینے کیوں نہیں یاد آیا کہ ہم اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن لیں یا اس کے اوپر ان کے اوپر درود بھیج لیں، یا ان کے بارے میں جو آپ اتنے یعنی ایک ذوق و شوق کے ساتھ اور اتنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اظہار کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ آپ کو سارا سال یہ محبت کا اظہار کیوں نہیں یاد رہا؟ آپ کو سارا سال یہ خوشی کیوں نہیں منانی یاد رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت تھا؟ لیکن اس خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہیں، ہمیں چاہیے انٹرٹینمنٹ، کوئی خاص دن ہونا چاہیے جس میں ہم انجوائے کریں، ہمیں ناچ گانا کھانا پینا باہر نکلنا جلسے جلوس کرنا، چاہے اس میں ہم فحاشی کے درجے تک پہنچ جائیں، چاہے اس میں ہم غیر شرعی حرکتیں کر لیں، ہمیں سب منظور ہے کیونکہ ہمیں انجوائے کرنا، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی کہے گا جی قوالیاں سن لو، دھمال ڈال لو، وہ اس میں جو ہے وہ وجد طاری ہو جاتا ہے، سرور طاری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے دین میں داخل کر کے ہم نے اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہر چیز کو جائز قرار کر دے دیا ہوا ہے۔ جو بھی انٹرٹینمنٹ یا جو بھی انجوائمنٹ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمارے دین میں منع ہے، لیکن بہت حدود کے ساتھ، بہت زیادہ لمیٹیشنز کے ساتھ بتائی گئی ہے نا، ہم وہ ساری حدود بھی پامال کرتے تھے اور کیا کہیں گے کہ جی ہم انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی دل کی تسلی کے لیے ہم اس کو دین کا حصہ بنائیں گے، وہ بدعت ہے، وہ ہماری اپنی ایجاد کیا ہوا ایک طریقہ ہے دنیا میں لانے والا، لیکن چونکہ ہم نے انجوائے کرنا ہے اور ہم اپنے دماغ کو بھی سیٹسفائی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی اس پریشانی کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو دین کا حصہ بنا لیں گے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور یہ تو سب کو منانا چاہیے، یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ اصل جو ثواب کا کام یا اصل جو کرنے کے کام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوا کو سمجھنا، کی سیرہ کو پڑھنا، اس سے اسباق دینا، وہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے طریقے نکالیں گے انجوائمنٹ کے، انٹرٹینمنٹ کے، پتہ نہیں کب ہم لوگوں کو سمجھ آئے گی اور کیسے آئے گی۔ حالانکہ یہ طریقے تو کفار کے تھے کہ کھا لو پی لو موج کر لو، اور یہی بات ان کو، انہی کا جو نظریہ تھا نا، اس کے تحت ان کو تھریٹ کیا گیا ہے، تھریٹننگ وے میں انذار کیا گیا ہے کہ تم لوگ کر لو، یہ تھوڑے سے ہی مہلت ہے تمہارے پاس، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور اس کے بعد پھر تمہاری پکڑ ہی ہوگی۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کو جو ان کی امیدیں انہوں نے غافل بنایا ہو، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امیدیں اور یہ خواہشات ہے نا، یہ انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں، کیونکہ انسان انہی کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور انہی کو پورا کرنے کے لیے پوری تگ و دو کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو اس میں ایک طرح کی دنیا کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، اس میں گم نہیں ہونا، اس میں مگن ہو کے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولنا، اس چیز کو نہیں بھولنا کہ تم نے آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے،
لیکن ہم اتنے گم ہو گئے ان جھمیلوں میں کہ ہمیں اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں آتی. ہم آخرت سے بھی غافل ہیں, ہم اپنی زندگی کے مقاصد سے بھی غافل, دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, مال و دولت کو کمانا, اس کی غرض, اس کی ہوس, یہ سارا کچھ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن کے رہ گیا ہے کہ اس سے نکلا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کا جو تمہیں اگر کوئی شان و شوکت یا غلبہ نظر آتا, بیسیکلی اگر آپ اس ماحول کو ذہن میں لائیں تو اس وقت تو یہ کافر اور یہ سردار یہ سب مالدار تھے اور ان کا ایک غلبہ تو تھا نا, اس وقت تو یہی طاقتور تھے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا, جو ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا, لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم کہ یہ ان کا شہروں میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ یہ تو بڑے زیادہ کامیاب لوگ ہیں, یہ تو ان کی تھوڑے دنوں کی مہلت ہے, تھوڑا سا فائدہ ہے, بالآخر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. تو اب یہ چاہے اس وقت کے کفار مکہ ہوں یا رہتی دنیا تک کے جو بھی کافر ہیں, وہ اپنے اس طاقت اور غلبے کی ایک کیفیت, اس کی سرشاری کی جو ایک کیفیت ہے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, تو دنیا کے اوپر ہمارا قبضہ ہے یا قبضہ ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس اقتدار ہے, جو سرداریاں ہیں, تو یہ جو چیزیں بھی یہ لے کے پھرتی ہیں یہ بیسیکلی ان کی وشفل تھنکنگز ہیں, ان کی خواہشات ہیں, اور ان کا ایک آپ کہہ لیں ان کو مہلت جو ملی ہوئی ہے یہ تو بیسیکلی غفلت کا شکار. چونکہ ان کا اپنا سسٹم ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو یہ خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے ان کا بھی یہ بڑا معاملہ تھا نا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اتنی اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے, ہم انکار بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری تو زندگی بڑی اچھی گزری ہے, ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بھی وہ خود کو ٹھیک سمجھتے تھے, اور یہی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے, کوئی انسان کو یہ سکھا دیتا ہے کھا لو پی لو موج کر لو, دیکھو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, اس کا مطلب ہے تم تو اللہ کی رحمتوں میں ہو, تم اللہ کے منظور نظر ہو, اور تم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے, تمہاری زندگی میں تو کچھ برا نہیں ہو رہا, تم تو کامیاب ہو, تمہیں سب کچھ مل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے تم ٹھیک. یہ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ چونکہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے, ہماری زندگی سب کچھ ٹھیک ٹھاک گزری ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں. تو یہی چیز, یہی امیدیں اور یہی وشفل تھنکنگز تھی, اور یہی مہلت سے غافل ہونا تھا ان کا, جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بہت دھمکی کے انداز میں, انذار کے انداز میں, بہت بڑی تنبیہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ کہ انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا, جتنا کھانا پینا ہے موج اڑانا ہے کر لو, اور تمہاری امیدوں نے تو اصل میں تمہیں غفلت میں ڈالا ہو. یہ جو مہلت تمہیں ملی ہے جس پہ تم بڑا فخر کرتے ہو, یہ تو تمہیں اس پہ شکر ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ جو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خوشحالی یا مہلت ہوتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہوتی ہے. ویسے تو دونوں چیزیں ہی ٹرائل ہے نا, مل جائے تو بھی آزمائش ہے, نہ ملے تنگ دستی ہو تو وہ اور طرح کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی اس کی آزمائش امتحان کے لیے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جیسا سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں کو جو دنیاوی زندگی کا سامان دیا, اس کو آنکھیں پھیلا پھیلا کے, آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو, یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا, آزمائش کے لیے دیا. تو جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے. جس کے پاس مال زیادہ نا اس کی آزمائش زیادہ بڑی ہے, کیونکہ خوشحالی جب ہوتی ہے نا تو انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے, اتنا ڈوب جاتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں اور جو میرا دل چاہے میں کروں. وہ اپنی آخرت سے بھی غافل ہوتا ہے. تو یہ جو بہت زیادہ پیسہ دولت مال ہونا, اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہونا تو وہ مال و دولت ہونا بھی انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے. تو ہدایت بہت ضروری ہے. تو جب ہدایت نہیں ہوتی تو انسان یہی کہتا ہے میرے پاس تو بڑا مال و دولت ہے, کھا لو پی لو عیش کر لو, مزے اڑا لو, انجوائے کر لو, اور انسان کو یاد ہی نہیں آتا کہ اس نے کچھ رب کو بھی یاد کرنا. آپ خود بھی دیکھیں اپنی زندگی میں, اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں کہ جب زندگی میں آپ نارمل لائف گزر رہی ہوتی ہے نا, تو آپ بھلے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب تکلیف اور غم کا وقت آتا ہے
جب اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے، جب کچھ چلا جاتا ہے، تو اس وقت انسان جس طرح دکھ اور تڑپ اور تکلیف سے انسان اللہ کے ساتھ جڑتا ہے نا، اور اس وقت جس طرح انسان استغفار کرتا ہے، جیسی عاجزی کرتا ہے نا، وہ خوشحالی کے دور میں انسان کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو دکھ اور غم ہوتے ہیں نا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ نعمت سمجھا کریں، اور یہ دیکھا کریں کہ میں نے اس غم کے ٹائم میں کیا سیکھا ہے، اور میں نے کس طرح سے اپنے اندر اچھی پازیٹیو تبدیلی لائی اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی توفیق سے. یہ بھی اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر غم اور آزمائش اور پریشانی آئے، اور انسان اس میں بھی پازیٹیو رہتے ہوئے اللہ سے جڑے اور عاجزی دکھائے، اور اپنی دعاؤں میں اور زیادہ شدت لائے، اضافہ کرے. تو جس طرح آپ استغفار اور دعائیں اور تڑپ کے اللہ سے غم میں مانگتے ہیں نا، خوشحالی میں انسان غافل ہوتا ہے. آپ نارمل اپنی دعائیں جو ہے نا، وہ ایک بعض وقت ایسی لگ رہا تھا جیسے ہم روبوٹ ہی ہیں، روبوٹ کی طرح مجھے یاد کی ہوتی ہے نا، جلدی ہم وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں. جب غم تکلیف پریشانی آتی ہے نا، تو اس وقت انسان جس طرح غور کر کر کے ترجمے پہ اور جس طرح سجدوں میں جا جا کے تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے نا، وہ عام حالات میں انسان مانگ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو غم اور پریشانیاں آتی نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کو بھی پازیٹیو لیا کرے، اور ہمیشہ اس پازیٹیو پہ نظر رکھیں کہ میں نے اس غم سے سیکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ایکسٹرا دعائیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ تو نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی توفیق نہ دے. ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ترمذی میں بھی ہے اور طبرانی مسند احمد میں بھی، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ تم کہو تو میں مکہ کی وادی کو سونے کا بنا دوں، یعنی اتنا زیادہ میں تمہیں مال و دولت دے دوں کہ تمہارے بس کسی چیز کی کمی نہیں، مکہ کی وادی پوری میں سونے کی بنا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت لا یا ربی، کہ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، کیونکہ اگر یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خوشحالی مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے یہ سونے کے پہاڑ مل جائیں. اگر ایسی بادشاہت مجھے مل گئی تو اس کا تو امکان یہ ہو سکتا ہے کہ میں غفلت میں پڑ جاؤں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ انتخاب کیا کہ یہ وادی سونے کی نہ بنائے، تو مجھے ایسی زندگی دے کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا بھی رہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں بھوکا رہوں گا نا، اس دن میں تیرے سامنے عاجزی کروں گا، اس دن میں تجھے یاد کروں گا، یعنی جب میرے پاس نہیں ہوگا. تضرعت الیک وذکرت، یعنی میں تیرے آگے عاجزی بھی کروں گا، تیرا ذکر اذکار بھی کروں گا، تجھے یاد کروں گا. اور جب یعنی جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں، اس دن پھر میں اس کے ملنے پر تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں. ٹھیک ہے، یعنی میری زندگی ایسی ہو کہ میں کبھی بھی غافل نہ ہوں. بہت ہی حکمت بھری یہ دعا ہے نا. یعنی آفر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی کہ چاہو تو اس دنیا کا میں تمہیں سامان دے دوں، پوری مکہ کی وادی سونے کی بنا دوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی زندگی چاہیے کہ میرے پاس نہ ہو تو میں عاجزی کروں، تجھے یاد کروں، یعنی صبر کروں تو بھی میں اجر پا لوں، اور اگر میرے پاس ہو تو میں اس ملنے پر اس کا شکر ادا کروں اور اس پر بھی میں اجر پاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا تھا نا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی اس کا تو پورا معاملہ ہی خیر کا خیر ہے. ان امرہ کلہ خیر، یعنی اس کے اوپر تنگ دستی آئے، مصیبت مشکل آئے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس سے بھی اجر پا لیتا ہے، اور اگر اس کے اوپر اچھے حالات ہوں، نعمتیں ہوں، فضل ہو، خوشحالی ہو تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، وہ بھی اس کے. تو مومن تو دونوں صورتوں میں اجر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکمت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ زندگی کا اختیار خود لیا نا، خود یعنی اس کو اپنے لیے چنا، حالانکہ آفر تو دی گئی. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اس کے پاس نہیں ہوتا اور اس وقت وہ صبر کرتا ہے، تو پھر جب چیز ملتی ہے تو اس ملنے کے اوپر وہ شکر بھی کرتا ہے، اور پھر اس نعمت کا احساس بھی تب ہوتا ہے جب وہ کچھ عرصہ نہ ملنے کے بعد ملتی ہے، یا نہ ہونے کے بعد جو انسان کو چیز ملتی ہے نا، اس پہ انسان کو اس کا شکرانہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس نعمت کی قدر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ملا ہوا ہے، نہیں ملا ہوا ہے، دونوں ہی حالات جو ہے وہ امتحان ہے، دونوں ہی چیزیں آزمائشیں ہیں.
اور انسان کے اوپر جب خوشحالی آتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے. اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ کھا لو پی لو جی لے، کھا لے پی لے جی لے، موج کر لے، عیش کر لے، زندگی اپنی انجوائمنٹ کے ساتھ گزار لے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے پاس زیادہ مال ہے، یہ مال والے تو ہم سے زیادہ اجر لے گئے، کیونکہ وہ بھی ویسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم، وہ بھی ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاس موجود زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو اس لیے ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے. تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کے راستے بنائے ہیں. یعنی ایک تسبیح صدقہ ہے، تکبیر جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، تحمید بھی، تحلیل بھی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اب انسان کی اپنی سوچ ہے نا کہ کسی کے پاس مال زیادہ دیکھ کر اس کے بارے میں یہی سوچتا رہے کہ یہ اللہ کا بڑا مقرب ہے، اس کو زیادہ ملا ہوا ہے، یا اپنے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی جتنا ہے اسی میں سے نیک نیت سے جس سے صدقہ خیرات کر دے، اور باقی جو ہے وہ اس طرح کے ذکر اذکار اور جو بھی نیکی کے کام ہے ان کو کر کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ اجر کما. تو بات یہی ہے سمجھ کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر ذرا غور کریں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے. کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی چونکہ ہمیں کھانا پینا ملا ہوا ہے ہر وقت، ہم نے کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی، ہم نے فقر و فاقہ نہیں دیکھا، چاہے دن میں ہمیں 5 دفعہ بھی کھانے کی حاجت ہو تو ہم کھا لیں گے، اور 3 دفعہ بھی اور 10 دفعہ بھی تو ہماری الحمدللہ گھر میں موجود ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْہِہِمُ الْأَمَلَ والی سچویشن کا شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم بھی اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا ہو رزق لیکن وہ انسان کو کفایت کر لے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کے پاس زیادہ ہو لیکن وہ اس کو غافل کر. یہ بڑی حکمت بری بات ہے نا کہ جب انسان خوشحالی میں اور زیادہ مل جانے پر غفلت کا شکار ہو جائے تو وہ تو اس کے لیے ایک اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ مال بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا، یا وہ خوشحالی، وہ رزق کی فراوانی بھی اس کے لیے وبال بن جائے گی اگر وہ غفلت کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری مسلم کی کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی، پھر تم بھی دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے تم سے پہلے لوگ دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے، اور دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے جیسے ان کو کر دیا تھا. الحاکم التکاثر والی بات، یعنی اتنا کثرت میں جانے میں تم مگن و غافل ہو جاؤ گے کہ اس سے زیادہ مجھے مل جائے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو. فقر و فاقہ بھی اگر انسان اس پہ صبر کر لے، یہ نہیں ہے کہ انسان کو مانگنا چاہیے کہ میرے پہ فقر و فاقہ آ جائے کیونکہ وہ بھی ایمان کی ختم کرنے کا باعث ہو سکتا ہے. تو سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جس طرح کی بھی زندگی کے حالات ہے، اگر کمی ہے تو صبر و شکر کرے، اگر کمی ہے تو صبر کرے، ملا ہوا ہے تو شکر کرے، الحمدللہ بولے، اور جو ملا اس کو اللہ کی راہ پہ لگائے. ٹھیک ہے. نہیں بھی ہے تو بھی جتنا بھی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تاکہ ہر طرح کے حالات میں انسان اجر پائے. اور اس کا معاملہ صرف رزق تک نہیں ہے، جیسا میں نے بتایا رزق میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے نا. تو اگر کسی کی زندگی کے حالات مشکل ہو گئے ہیں، کوئی تنگدستی آ گئی ہے، یا کوئی بیماری آ گئی ہے، یا کوئی نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی غم آ گیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ صبر کرے، اللہ سے جڑ کے رہے، ذکر و اذکار کرے، غفلت میں نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو غفلت ہے نا، اور یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں اور مہلت کو نہ سمجھنا، اس سے نہ فائدہ اٹھانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کافروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو چھوڑ دو،
کھائیں پئیں جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے، جو ان کا ایک نظریہ ہے، اور کہ اپنی امیدیں، اپنی آرزویں لمبی لمبی جنہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اسی میں یہ پڑے رہیں، اسی میں مگن نہیں ہوگا کیا فسوف یعلم، یہ اصل تھریٹ ہے۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ان قریب ان کو ان کی سزا آ پا لے گی، ان کی موت ان کو پکڑ لے گی، یا ان کو جو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا سزا ان کے لیے مقدر ہے وہ ان کی مہلت پوری ہو جانے کے بعد ان کو ملے گی ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا۔ ابھی اگلی آیت میں بھی ہم یہی پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کا وقت ہو گیا، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ آنٹی تھوڑی سی تلاوت ہے بٹ آپ پلے کر دیں۔ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔